إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
من همزه ونفخه ونفثه فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية۔ قابل احترام بھائیوں اور واجب الاحترام بہنوں، اللہ رب العزت کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا ماہ رمضان بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے۔ آج مغرب کی نماز سے اس ماہ رمضان کا تیسرا اور سب سے اہم عشرہ شروع ہو رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس مہینے کے تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل جانے کی طرف ایام معدودات کے الفاظ کے ساتھ اشارہ کیا ہے کہ یہ گنتی کے چند دن ہیں، ادھر آتے ہیں اور ادھر چلے بھی جاتے ہیں۔ بڑے ہی خوش نصیب اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے ایک دفعہ پھر زندگی میں ماہ رمضان جیسا برکتوں والا، مغفرتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں، اور اپنی اپنی بساط اور ہمت کے مطابق ہم سب نے اس ماہ رمضان میں نیکیاں کرنے کی کوشش کی ہے اور الحمدللہ کر رہے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، جس طرح دنیا کی زندگی کے اندر ہمارے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ جس شخص کے پاس روپیہ پیسہ ہے بس وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اگرچہ یہ سوچ پوری طرح درست تو نہیں ہے، پیسے سے انسان ہر چیز نہیں خرید سکتا، لیکن بہرحال ہماری عوام الناس یہ سمجھتی ہے کہ اس دنیا کے اندر جس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اور جو شخص جتنا زیادہ امیر ہے وہ اتنا ہی زیادہ با اختیار ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح میرے قابل احترام بھائیوں، یہ بات تو 100% درست بھی نہیں ہے، لیکن کل قیامت کا دن جب اللہ رب العزت کی عدالت لگے گی، میدان محشر سجے گا، اس کائنات کی سب سے بڑی عدالت لگے گی، اور کائنات کا خالق و مالک خود فیصلہ فرمانے کے لیے اللہ رب العزت عرش سے نزول فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق۔ اس وقت میدان محشر میں جب نفسا نفسی کی کیفیت ہوگی اور سورج بالکل قریب ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور انسان تو انسان، انبیاء کرام جیسے جلیل القدر انسان بھی جن کا مقام سب سے اونچا اور بلند ہے، وہ انبیاء کرام، وہ عظیم اور برگزیدہ ہستیاں، وہ بھی اللہ سے بات کرنے سے ڈر رہی ہوں گی، رب نفسی نفسی کہہ رہی ہوں گی کہ یا اللہ مجھے کسی کی کوئی فکر نہیں، مجھے کسی کی کوئی ٹینشن نہیں، مجھے تو اپنی ذات کی فکر ہے، یا اللہ کسی طرح تو آج مجھے بچا لے۔ میرے قابل احترام بھائیوں، اس دن اور اس زندگی کے اندر جو سب سے زیادہ انسان کے لیے قیمتی چیز ہوگی وہ انسان کی نیکیاں اور اعمال صالحہ ہوں گے۔ اس دن دنیا کی نہ کرنسی ہوگی، نہ مال، نہ دولت، نہ کوٹھیاں، نہ کاریں، نہ بینک بیلنس، اور نہ بڑے بڑے سٹیٹس، چودراہٹیں، وزارتیں اللہ کی قسم کسی کام آئیں گی۔
اس دن اگر انسان کے کام آنے والی چیز ہوگی تو وہ اعمال صالحہ ہوں گے، وہ انسان کی نیکیاں ہوں گی جو اس نے اس دنیا کی زندگی کے اندر، اس دارالامتحان کے اندر رہ کر 30 40 50 60 سال کی زندگی کے اندر جو اعمال بجا لائے تھے۔ سورۃ القاریہ کی 2 آیات آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی گئی ہے، اور ان 2 آیات میں اللہ رب العزت نے کل قیامت کے دن کی کامیابی اور ناکامی ان 2 آیات کے اندر بیان فرما دی ہے، اور ان 2 آیات کے اندر بھی اللہ پاک نے نیکی اور نیک اعمال کی قدر و منزلت کو بیان فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو اس دن جس شخص کے نیک اعمال پلڑے میں ترازو میں باری ہو گئے، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایک بڑی خوش پسند اور بڑی موج میلے والی زندگی میں ہوگا، یعنی جنت کے اندر بڑی من پسند زندگی ہوگی، عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کے برعکس ہوا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کی نیکیاں اس دن کم ہو گئیں، نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا اس کا وزنی ہو گیا، فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، تو اس کا ٹھکانہ بڑکتی ہوئی آگ ہوگا، بڑکتی ہوئی آگ، اللہم لا تجعلنا منہ۔ اور اس دن انسان ایک ایک نیکی کے لیے مارے مارے پھر رہا ہوگا۔ آج دنیا کی زندگی میں بھی اس کی ہمیں تھوڑی بہت شکل نظر آ جاتی ہے۔ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے خواہش مند اسٹوڈنٹ سے ذرا پوچھیں کہ ان کے لیے جب میرٹ بنتا ہے تو کتنے ہی اسٹوڈنٹ ہیں جو کنگ ایڈورڈ میں، جو علامہ اقبال میں، جو فاطمہ جناح میں، جو بڑے بڑے ویل نون میڈیکل کالجز میں ایڈمیشن سے رہ جاتے ہیں۔ کتنے نمبروں سے رہتے ہیں؟ 150 نمبروں سے نہیں، 1 نمبر سے بھی نہیں، 0.1 ایک نمبر کے 10ویں یا 100ویں حصے کی وجہ سے بھی رہ جاتے ہیں۔ ان سے ذرا پوچھئے 1 نمبر کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ اور جس طرح دنیا میں یہ نمبر ہیں، یہ روپے ہیں، یہ ڈالر ہیں، یہ ریال ہیں، اسی طرح کل قیامت کے دن نیکیاں ہوں گی، چاہے وہ اللہ کی عبادت کی شکل میں ہوں، چاہے وہ حقوق العباد کے متعلق ہوں، چاہے وہ معاملات کے اندر کھڑا ہونے کی شکل میں ہوں، کسی بھی شکل میں جو انسان نے نیکیاں کی ہوں گی، کل قیامت کے دن وہ نیکی ایک ایک نیکی اس کے لیے بڑی اہم ہوگی۔ اگر کسی کے نامہ اعمال میں ایک نیکی بھی کم ہو گئی، قیامت کے دن ایک نیکی کم ہونے کی وجہ سے انسان جہنم کا ایندھن بن جائے گا، اور ایک نیکی زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ جنت کا مہمان بن جائے گا۔ اور اگر کسی کے خدا نخواستہ نیک اور بد اعمال برابر ہو گئے، نیکیاں اور گناہ، تو وہ کئی سال تک وہ جنت اور جہنم کے درمیان وہ ادھر ادھر وہ سرگرداں رہے گا مقام اعراف پر، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا اتنی جلدی، حالانکہ نیکیاں اور گناہ برابر ہیں۔ اور اس دن میرے قابل احترام بھائیو، اس دنیا کی زندگی کے اندر تو آج ہم نیکیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہر نیکی کے متعلق کہتے ہیں کون سا ضروری ہے۔ کوئی بھی کام کہا جائے عبادات کے متعلق، معاملات کے متعلق اور اخلاقیات کے متعلق، تو ہمارے اکثر لوگوں کا، مسلمانوں کا یہ جواب ہوتا ہے یہ ضروری ہے یا غیر ضروری، یہ سنت ہے یا فرض، یہ واجب ہے یا غیر واجب، اور یہ کہہ کر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میرے قابل احترام بھائیو، جبکہ دنیا کی زندگی، دنیا کے مال کو حاصل کرنے کے بارے میں ہمارا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ وہاں کوئی شخص نہیں کہتا کہ میرا گزارا 50,000 سے اچھا ہو جاتا ہے، مجھے اس سے آگے مزید محنت کرنے کی، مزید کاروبار کو آگے بڑھانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ
ایک شفٹ لگا رہا ہے، ایک اور شفٹ کی کوشش کرتا ہے، 2 بزنس ہیں، تیسرے کو سٹینڈ کرتا ہے۔ آپ بڑے بڑے جو بزنس مین ہیں نا اس پاکستان کے اندر، دنیا کے اندر، آپ دیکھ لیں، جن کے بڑے بڑے نام ہیں، دنیا جانتی ہے کہ وہ اربوں خربوں پتی ہیں، لیکن اللہ کی قسم دنیا کمانے کی جو ہرس ہے، یہ جو لالچ ہے، یہ کہیں رکتا نہیں ہے۔ اور یہاں نیکی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ چلو خیر ہے، یہ ضروری تو نہیں نا، یہ فرض تو نہیں نا۔ اور اسی خواہش کے متعلق اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش نے، ایک دوسرے سے زیادہ مال حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا۔ حتی زرتم المقابر، یہ خواہش تمہاری کب تک رہتی ہے؟ یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچتے ہو، مر جاتے ہو، فوت ہو جاتے ہو۔ زندگی کے آخری لمحے تک یہی خواہش ہے کہ میں چھوٹے مکان سے بڑے میں، بڑے سے اور بڑے میں، چھوٹے ٹاؤن سے بڑے میں، بڑے سے اور بڑے میں آگے سے آگے ترقی کرتا چلا جاؤں۔ لیکن جب باری آتی ہے دین کی، جب باری آتی ہے نیک اعمال کی، نیکیوں کو جمع کرنے کی، آخرت کی کرنسی کی، تو اس وقت ہم نیکیوں کو نظر انداز کرتے چلے جاتے۔ اس کو بھی چھوڑ دیا، سنتے بھی چھوڑ دی، اور اشراق بھی چھوڑ دی، تہجد بھی چھوڑ دی، داڑھی بھی چھوڑ دو، پردہ بھی چھوڑ دو، اچھا اخلاق بھی چھوڑ دو، سچائی بھی چھوڑ دو، اور اسی طرح وعدے کو پورا کرنا بھی نظر انداز کر دو۔ ساری نیکیوں کو نظر انداز کرتے چلے جاتے ہیں اور نیکیوں کو حقیر سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا تحقرن من المعروف شیئا، اے میرے امتیو، کسی بھی نیکی کو کبھی بھی حقیر سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا، کسی بھی نیکی کو حقیر اور کم تر سمجھ کر نظر انداز نہ کرنا، اگنور نہ کرنا۔ لیکن ہم ہر نیکی کو نظر انداز کر رہے ہیں، ہر نیکی کو نظر انداز کیے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس بات کی اہمیت کا پتہ چلے گا، جو نیکیاں ہم نے چھوٹی سمجھ کر، جو نیکیاں ہم نے غیر اہم سمجھ کر چھوڑ دی تھیں، اچھا پھر صحیح کر لیں گے، دیکھی جائے گی، اگلے جمعے سے، اگلے رمضان سے، اگلے سال سے یہی کہتے رہے، اور اسی طرح زندگی ختم ہو گئی۔ پھر پتہ چلے گا میدان محشر میں کہ ایک ایک نیکی کی کیا قدر و منزلت۔ میرے قابل احترام بھائیو، ایک ایک نیکی قیامت کے دن تولی جائے گی، اور قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ آج دنیا کے اندر جو ایک دوسرے پر صدقے اور واری جاتے ہیں، قربان جاتے ہیں، مائیں ہیں، باپ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، خامد بیوی ہیں، اللہ کی قسم یہ سب سے عزیز ترین رشتے بھی کل قیامت کے دن انسان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس ڈر سے کہ کہیں یہ میرا اس کے ساتھ آنکھوں کا ملاپ ہو گیا، آئی کانٹیکٹ ہو گیا، کہیں یہ مجھ سے آج کوئی 1 2 4 نیکیاں نہ مانگ لے۔ اللہ پاک نے یہ نقشہ کھینچا ہے اپنی مقدس کتاب میں۔ اللہ اکبر، فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن بائی بائی سے، اور اسی طرح باپ، ماں اور بیوی، یہ سب جو ہیں ان سب رشتوں سے انسان راہ فرار اختیار کر رہا ہوگا، نظریں چرا رہا ہوگا، ان سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اس لیے وجہ اللہ پاک نے آگے بیان کر دی، اس لیے کہ اس دن ہر ایک کو اپنی ایک مشکل پڑی ہوگی، اپنی مشکل۔ اللہ اکبر۔ اور انسان جن کے لیے اتنا مال جمع کرتا ہے، جن کے لیے انسان اللہ کو بھی ناراض کرنا پڑے تو کر دیتا ہے، آج جو مسلمان سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار لین دین کرتے ہیں، آج جو مسلمان حلال حرام کی تمیز کے بغیر کاروبار لین دین سارے معاملات کر رہے ہیں، ملاوٹ، دھوکہ، رشوت، جو بھی کام کرنا پڑے کر جاتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے،
ہمارے بچوں کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہو جائے، روشن ہو جائے، اور ان کا فیوچر سے مراد دنیا کی زندگی، ان کے برائٹ فیوچر سے مراد یہ دنیا کی 10-20 سالہ زندگی، ان کی دنیا کی عارضی زندگی کو روشن کرتے کرتے اپنی ہمیشہ کی اور دائمی زندگی کو تاریک کر رہے ہیں، تاریک۔ میرے قابل احترام بھائیو، یہ جن سے اتنی محبتیں ہیں نا، یہ کل قیامت کے دن ساتھ چھوڑ جائیں گے، اللہ کی قسم کوئی کام نہیں آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹے، نہ باپ، نہ بیوی، نہ خامد، نہ بھائی، نہ بہن، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن کام آئے گا تو اس دنیا کے اندر کیا گیا نیک عمل کام آئے۔ میرے قابل احترام بھائیو، یہ ماہ رمضان تو اللہ کی قسم نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس میں اللہ پاک نے نیکیوں کے اجر و ثواب بھی بڑھا دیے ہیں، اور جس مہینے کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو اسی عشرے میں، جو آج مغرب سے شروع ہونے والا ہے، اس عشرے کے اندر اللہ پاک نے ہمارے لیے دیکھیے کیسے نیکیوں کو کرنے کا ماحول سازگار بنایا ہے۔ ایک تو پہلے دن سے ہی اللہ پاک نے جنت کے 8 دروازے کھلوا دیے ہیں، جہنم کے دروازے بند کروا دیے ہیں، شیاطین کو جکڑ کر کمزور کر دیا ہے، تاکہ جو بھی میرا بندہ گناہ سے بچنا چاہے اس کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، جو بھی جہنم سے بچنا چاہے اس کے لیے کوئی رستے میں رکاوٹ نہ ہو، اور جو بھی نیکی کرنا چاہے، عبادت کرنا چاہے، نیک اعمال بجا لانا چاہے، اس کو شیطان زبردستی روک نہ سکے۔ سارے حالات تو اللہ پاک نے پہلے روزے سے ہی بنا دیے تھے، اور آخری عشرے میں رب رحمان کی رحمت مزید جوش مارے گی، رب کی رحمت کا دریا مزید جوش مارے گا، اور اللہ پاک نے اس آخری عشرے میں ایک رات ایسی رکھ دی ہے کہ وہ رات پورے سال کے اندر کوئی ایسی رات نہیں جو اس رات کا مقابلہ کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 84 سال اور 3 ماہ بنتے ہیں 1000 مہینہ۔ اب عام طور پہ انسان کی زندگی 84 سال سے کم ہی ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، فرمایا کہ میری امت کی اوسط عمریں 60 سے 70 کے درمیان ہوں گی، اور آپ کی اپنی عمر بھی 63 سال تھی۔ تو اس لحاظ سے گویا کہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس ایک رات کی عبادت، اس ایک رات کی محنت، اس ایک رات کی کوشش، وہ گویا کہ ساری زندگی کی عبادت ایک طرف، اور اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، اس ایک رات کا پلڑا ساری زندگی کی عبادات سے زیادہ وزنی۔ اس سے بڑا گولڈن چانس، اس سے بڑا گولڈن پیکج کیا ہوگا؟ میرے قابل احترام بھائیو، بڑی ہی محرومی ہوگی اللہ کی قسم، جو ماہ رمضان میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین نے کہا اور میں نے آمین کہا۔ کیا کہا؟ کہ بڑا ہی بد نصیب ہے، اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جانے والا شخص ہے کہ من ادرک رمضان فلن یغفر لہ، جس نے اس ماہ رمضان جیسا برکتوں والا مہینہ اپنی زندگی میں پا لیا پھر بھی گناہ نہیں بخشوا سکتا، بڑا ہی بد نصیب۔ اور پھر لیلۃ القدر، یہ آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، فکس نہیں فرمائی گئی، ہمیں بتایا نہیں گیا وہ کون سی رات ہے۔ ان 5 راتوں میں محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر ہے۔ اور فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بڑا ہی وہ خیر اور بلائی سے محروم شخص ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر کو پائے، جو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں کو پائے، اور پھر بھی اس میں اپنے رب کو منا نہ سکے، اپنے رب سے اپنا تعلق بنا نہ سکے، بڑا ہی بد نصیب شخص ہے۔
اتنا بڑا پیکج دنیا میں کہیں ہے؟ ہمارا اپنے رب کے اس وعدے پر یقین ہے کہ ہمارے رب کی بات سچی ہے، کیونکہ اجر تو اسی نے دینا ہے نا۔ اسی نے اعلان کیا ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 84 سال اور 3 ماہ کی عبادت سے بھی زیادہ عظمت والی ہے، وہ ایک رات۔ میرے قابل احترام بھائیو، پیارے نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سب سے زیادہ مصروف شخص تھے، جو کائنات کے سب سے زیادہ ذمہ دار، جن کے اوپر سب سے زیادہ ذمہ داریاں تھیں، ایک تو آپ حکمران تھے، آپ ریاست مدینہ کے سربراہ تھے، اور دوسری آپ پر ذمہ تھی نبوت و رسالت کی، پوری دنیا میں اقوام عالم تک اسلام کا پیغام پہنچانا اور اس کو غالب کرنا، دعوت کے ذریعے بھی، جہاد کے ذریعے۔ آج وہاں معرکہ جاری ہے، کل وہاں جاری ہے، پرسوں وہاں جاری ہے، تبلیغ کا میدان الگ ہے، منافقین سے، یہودیوں سے مقابلہ مدینہ میں الگ چل رہا ہے، اور آپ کی بیویاں بھی ہم سب سے زیادہ تھیں، آپ کے اوپر ذمہ داریاں سب سے زیادہ۔ اس کے باوجود پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں ہم سب سے بہت آگے تھے۔ عام دنوں میں بھی آپ کی عبادت کا ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حال بیان کرتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو 8 رکعتیں پڑھتے تھے نا 3 وتروں سے پہلے، پوچھنے والا کوئی شخص سوال کرتا ہے نا، کوئی صحابی، کہ وہ 8 رکعتیں کیسی ہوتی تھی؟ کہنے لگی، اے سوال کرنے والے، لا تسأل عن حسنہن وطولہن، ان رکعتوں کی لمبائی اور طوالت کتنی تھی اور وہ خوبصورت اور خشوع و خضوع ان میں کتنا ہوتا تھا، یہ نہ ہی پوچھ تو بہتر ہے، شاید میں بیان بھی نہ کر سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی ہی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں، جو ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے تھے، جو ایک چھوٹے سے حجرے میں رہتے تھے، وہ فرماتی ہیں ان کے پاس تو اتنی سہولیات بھی نہیں تھیں جو ہمارے پاس ہیں۔ ہمارے پاس گیزر ہیں، اے سی ہیں، نرم نرم گرم گرم جائے نماز ہیں، اور ان کے پاس چھوٹا سا مکان تھا، چھوٹا سا کمرہ تھا، اور اس کے اندر بھی اتنے لمبے لمبے قیام، لمبی لمبی عبادتیں، مصروفیات بھی زیادہ تھیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کے قدم مبارک کھڑے رہ رہ کے پھٹ جاتے تھے، سوج جاتے تھے۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی، آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ اگر اللہ نے میرے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، اتنی نعمتیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں، تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پیارے نبی کا عام دنوں میں یہ حال ہے، عام دنوں میں آپ، صحابہ کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، آپ سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے تھے، سب سے زیادہ سخی تھے، سب سے زیادہ سخی۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا آ جائے، احد پہاڑ کے برابر، یہ 6-7 کلومیٹر کا لمبا پہاڑ، اتنا سونا بھی اللہ میں محمد کو دے دے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا آپ نے اللہ کی قسم میں محمد 3 راتیں نہ گزرنے دوں مگر اس سارے احد پہاڑ کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دوں۔ اتنا سخی پیغمبر عام دنوں میں۔ اور پھر رمضان کے اندر تو صحابہ کہتے ہیں اللہ اکبر، رمضان میں تو پھر آپ کی عبادت بھی بہت بڑھ جاتی تھی، اور آخری عشرے کے اندر تو بالخصوص آپ کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں احی اللیلہ، آپ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کو احی اللیلہ جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے۔ اور پھر ایک صحیح بخاری کی حدیثیں ہیں، یہ صحیح بخاری مسلم کی، ایک حدیث کے اندر الفاظ ہیں وجد، آپ اس میں بھرپور کوشش کرتے، اور ایک روایت میں الفاظ ہیں وشد مئزرہ، آپ تو ان راتوں میں بطور خاص عبادت کے لیے اپنی گویا کہ کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے ان راتوں میں عبادت کے لیے۔
اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی سکھائی، جامع ترمذی میں ہے، عائشہ اگر تم ان طاق راتوں کو پاؤ، لیلۃ القدر کو پاؤ، تو اس میں یہ دعا بطور خاص اللہ سے مانگنا اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو بڑا ہی پسند کرتا ہے، معافی مانگنے کو بھی بڑا پسند کرتا ہے، معاف کر کے بھی تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور بندوں کا ایک دوسرے کو معاف کرنا بھی تجھے بڑا اچھا لگتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے بھی معاف فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں اتنے سخی ہیں، لیکن رمضان کے اندر تو بطور خاص، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ رمضان کے اندر اتنے سخی ہوتے تھے، اتنے سخی ہوتے تھے، اتنی سخاوت کرتے، اتنا خرچ کرتے، کریح المرسلہ، جس طرح تیز آندھی اور طوفان چلتا ہے نا، ہوا بڑی تیز چلتی ہے طوفان میں، فرمایا اس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں۔ قابل احترام بھائیوں، ہماری افسوس کہ ہم مسلمان ہیں، آپ کے امتی ہیں، آپ کے فرما بردار ہیں، لیکن ہماری ترجیحات دنیا کا مال، دنیا کے سیزن، بزنس کا سیزن اور نیکیوں کے سیزن کو ہم نظر انداز کیے ہوئے۔ صحابہ کرام جو آپ کے تربیت یافتہ تھے، اللہ کی قسم وقت نہیں، میں آپ کے سامنے کچھ واقعات رکھنا چاہتا تھا لیکن وقت نہیں، کہ ان کی ہر وقت سوچ کیا ہوتی تھی، ان کے سوال کیا ہوتے تھے آپس میں بھی اور اللہ کے نبی سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ما افضل الاعمال، اللہ کے نبی سب عملوں سے اچھا عمل، سب نیکیوں سے بڑی نیکی ذرا مجھے بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اس طرح کے سوال اکثر صحابہ کے ہوتے ہیں۔ احادیث میں صحیح بخاری، مسلم، دیگر کتب میں بہت سوال موجود ہیں، اور ذرا ان کا خیال، سوچ اور ان کی اپروچ دیکھیے، ذرا ان کی فکر، ان کی ترجیحات دیکھیے، ان کا ہر وقت یہی سوچ، یہی فکر اور ان کا یہی ٹارگٹ تھا، کسی طرح کوئی اچھا عمل کر لیں، اللہ راضی ہو جائے اور جنت کو ہم پا لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جنت کے 8 دروازوں کا ذکر کیا صحابہ کرام کے درمیان۔ جنت کے 8 یہ دروازے ہیں، ایک نمازیوں کے لیے جو کثرت سے نفلی نمازیں پڑھتے ہیں، ایک کثرت سے نفلی روزے رکھنے والوں کا دروازہ، ایک کثرت سے نفلی صدقہ کرنے والوں کا دروازہ، ایک کثرت سے جہاد کرنے والوں کا دروازہ۔ 8 دروازوں کا ذکر کیا، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، سوچ رہے ہیں، جس طرح آپ میری بات سن رہے ہیں ایسے صحابہ پیارے نبی کی بات سن رہے تھے۔ ذرا ان کی سوچ دیکھیے، ذرا ان کے تخیلات دیکھیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان سب کے سید تھے، جو ان سب کے سردار تھے، ان کی سوچ دیکھ لیجئے، باقی صحابہ کی سوچ کا بھی پتہ چل جائے۔ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے، کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہوگا جسے جنت کے 8 دروازوں کے دربان اپنی طرف بلا رہے ہوں، 8 کے 8 دربان، وہ کہے میری طرف آؤ، اس دروازے سے گزر کے جنت میں جاؤ، وہ کہے نہیں ادھر سے آؤ، وہ کہے نہیں ادھر سے آؤ؟ کیا کوئی ایسا خوش نصیب بھی ہے کہ جسے 8 دروازوں کے دربان دعوت دے رہے ہوں، بلا رہے ہوں؟ کیسی سوچ! صرف جنت میں داخلے کی سوچ ہی نہیں ہے، اس سے بھی آگے کی سوچ ہے کہ ایک دروازہ نہیں، 8 دروازوں والے اعمال کریں تاکہ 8 دروازوں سے آواز پڑ رہی ہو۔ فرمایا ابو بکر، نعم، ہاں ہاں، ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے، وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اے ابو بکر تو انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ اس طرح کے صحابہ کرام، بے شمار اعمال، بے شمار واقعات، وہ ایک دوسرے سے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کیا تھے؟ نیکی، کوئی نیکی بتا دے، اللہ کے نبی کو نیک عمل بتا دے، جو پوچھ لوں، جس پر عمل کر لوں، اس کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دنیا کی زندگی کمائیں لیکن ضرورت کے مطابق گزارے لائق، اصل توجہ، فوکس کس پر کرنا ہے، محنت اصل زیادہ کس پر ہونی چاہیے؟ آخرت کی زندگی پر۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو،
والآخرۃ خیر و ابقا، حالانکہ آخرت کی زندگی وہ دنیا سے کئی لحاظ سے بہتر ہے، کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ میرے قابل احترام بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس ماہ رمضان کے جو چند گنتی کا ایام رہ گئے ہیں، اللہ ان کے اندر ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ صرف رمضان میں نہیں، رمضان کے بعد بھی اللہ جو ہماری زندگی کے ایام رہ گئے ہیں، اللہ ان کے اندر ہماری ترجیحات اس طرح کی بنا دے کہ ہم دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔